بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، اس کا معنی، اس کی مراد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش نہیں. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غائبانہ طور پر غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اور متقی تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی قوت سماعت یعنی ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے غفلت کا، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کو نازل فرمایا. اس کا پہلا رکوع بھی ہم نے سنا. دراصل اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اس شریعت کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والا ہر انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. بنیادی مقصد جس کو توحید کہتے ہیں. پھر توحید کے ذریعے سے رسالت وجود میں آتی ہے اور رسالت کے ذریعے سے آخرت کا یقین وجود میں آتا ہے. بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ کیوں چلایا؟ تاکہ نبی دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دے اچھی طرح
کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اگر دنیاوی زندگی میں آدمی نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی کفر اور شرک کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آخرت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے کہ شرک کے علاوہ ہو سکتا ہے ہم آخرت میں معاف کر دیں، لیکن شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے. شرک کی معافی دنیا کے اندر ہے کہ بھئی مرنے سے پہلے کیا کر لو کہ توبہ کر لو. شرک کی معافی کیا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں خاص طور پر اس چیز کو بیان فرمایا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کس چیز پر فوکس کیا ہے، کس چیز کو زیادہ اللہ رب العزت نے اجاگر کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا؟ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. اور بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کے بچڑے کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں. اب چونکہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ، ایک واقعہ، ان کی زندگی کے حالات، ان کی زندگی کا ایک اللہ رب العزت نے ایک حصہ اس کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ ہے. اب وہ لوگ کیا ہوئے تھے کہ ایک بے زبان جانور کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے جو کہ شرک ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اس لیے صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ بقرہ رکھا گیا. بڑی فضیلت والی صورت ہے. کہتے ہیں کہ اگر بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کو شرک سے بری فرما دیتا ہے. شرط ہے ایمان اور یقین کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرو. شرک بہت بری چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا گیا ہے. کیا بات سمجھانے کے لیے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ رب العزت کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، نہ کوئی اس کا کارساز ہے، نہ کوئی اس کا ہیلپر ہے. اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، تنہ تنہا ہے. بات اتنی سی ہے بولنے میں، لیکن وہ اتنی وزنی ہے، اتنی بھاری ہے اور اتنی اہمیت والی ہے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے مستقل کس کا سلسلہ چلایا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام کا. اور وہ بھی 1-2 کا سلسلہ نہیں، 10-15 کا نہیں، 100-200 کا نہیں، 1000-2000 کا سلسلہ نہیں، پورے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلایا. بات کیا سمجھانی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا موجود الا اللہ، ہر جگہ حاضر اور ناظر کون ہے؟ صرف اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مقصود ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت کو دل کے اندر نہیں بسایا جا سکتا. عبادت کے اعتبار سے، خالق اور مالک کے اعتبار سے حقیقی محبت اور حقیقی دل کا لگاؤ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ. اور اس کی مخلوق کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی محبت کے بعد. لا محبوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ. یہ 5 جملے ہیں. یہ 5 جملے کا ورد کرنے سے بھی ایمان والے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. آدمی کی اپنی خواہش کی کوئی چیز مل جائے تو اس کو کتنا مزہ آتا ہے نا. ٹھنڈے پانی کی خواہش ہو، ٹھنڈا پانی پیے، کتنا مزہ آتا ہے اس کو پینے میں. سخت گرمی کا موسم ہو، سخت پیاس لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی آ جائے تو ٹھنڈا پانی پینے میں کیسا مزہ آ جائے. کہ یہ وہ کلمات ہے کہ ان کا بار بار پڑھنے کی وجہ سے، ان کو بار بار ورد میں لانے کی وجہ سے آدمی ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کو ناگہانی آفتوں سے بچا لیتا ہے. خاص طور پر اللہ رب العزت شرک سے بچا لیتا ہے. یہ 5 جملے کون سے؟ لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے. لا مرغوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس میں رغبت رکھی جائے. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سلسلے میں کیا کرنی چاہیے؟ رغبت رکھنی چاہیے. اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے، رونے کے ذریعے اپنی زندگی کی حالت ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. اللہ یہ بس سمجھانا چاہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ تمہارا سب کچھ کون ہے؟ کہ میں ہوں. تم کو پیدا کس نے کیا؟ کہ میں نے کیا. خالق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، علام الغیوب بھی میں ہوں، سمیع بھی میں ہوں، بصیر بھی میں ہوں. جو بھی ہے وہ سب کون ہے؟ کہ اللہ ہی ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا. اس لیے اس صورت کے شروع کے اندر الف لام میم بیان فرمایا. اللہ پاک نے الف لام میم سے صورت کو شروع کیا. اللہ پاک یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے سوا کوئی بھی علم والا اگر ہے کوئی تو بتاؤ الف کا کیا مطلب، لام کا کیا مطلب، میم کا کیا مطلب. کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا، اس کا کوئی مطلب کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہے. بڑی سے بڑی کتاب، بڑے سے بڑے دماغ والے، بڑے سے بڑا کوئی بھی بتا سکے کہ الف کا کیا مطلب، لام کا کیا مطلب، میم کا کیا مطلب؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی جانتا. یہ ابتدا کر کے اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جو بھی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، یہ جملہ کہا جاتا ہے قرآن پاک میں. اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایسے حروف بہت ہیں، کئی ساری سورتوں کے شروع میں ہیں. ایسے سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد. سورہ الف لام میم سجدہ کے شروع میں الف لام میم حامیم. ایسے ہی سورہ شورا کے شروع میں 25واں پارہ حامیم عین سین قاف. تو یہ جو ہے حروف، ان کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا. لیکن ان حروفوں کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. حروف مقطعات کہتے ہیں ان کو. کہتے ہیں کہ یہ ان حروف کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ پورے قرآن پاک کا، پوری شریعت کا خلاصہ رکھا ہے ان حروفوں کے اندر. لیکن وہ کون جانتا ہے؟ کہ اللہ ہی جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. ان کے پڑھنے کا بھی مستقل ثواب ہے. ان کے پڑھنے کا کیا ہے؟ مستقل ثواب ہے. اور تختیاں بھی ملتی ہے، اس کی حروف مقطعات کی تختیاں ملتی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، تختی ہے تو پڑھنے کے لیے ہونی چاہیے. تختی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اپنے بیڈ روم اور کچن کے اندر اور کیا بولتے ہیں ہال کے اندر، آفس کے اندر سجانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. جو چیز سجاوٹ کے طور پر رکھی جاتی ہے نا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ پاک پوچھے گا ہم نے یہ حروف مقطعات اس لیے تو نازل نہیں کیے تھے کہ تم دکان اور مکان کی حفاظت کے لیے اس کو لٹکائے رکھو. ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے نا، دکان اور مکان کی حفاظت کے لیے کہ وہ 100 روپے والا تختہ نہیں آئی، 100 روپے میں دکان کی حفاظت ہو رہی ہے، مکان کی حفاظت ہو رہی ہے. بھائی دکان اور مکان کی حفاظت ہی کرنی ہے، اللہ سے مانگو اور اس کو پڑھو. اس کو کیا کرو؟ پڑھو. بے شک وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور قرآن پاک کے الفاظ میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے. لیکن اس کے پڑھنے پر اور اس کے عمل کرنے پر، اس کے پڑھنے پر، اس کے عمل کرنے پر، اس کے رکھ چھوڑنے پر نہیں، اس کے لٹکا دینے پر نہیں. تو حروف مقطعات ہمارے یہاں اب تعویذ کے طور پر استعمال ہونے، کس کے طور پر استعمال ہونے لگے؟ تعویذ کے طور پر استعمال ہونے. کہ تعویذ بنانے والوں کے پاس چلے جاؤ تو وہ کیا کریں گے؟ ایک پرچے کے اوپر حروف مقطعات لکھ کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے، پلاسٹک چڑھا کے، کالے دھاگے میں پرو کے، نہ اس کو گلے میں ڈال دو. تو بولے کوئی بھی اس کے آس پاس بھی نہیں آئے گا. تو یہ سب واہیات میں سے قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شفا کے لیے نازل فرمایا ہے. وہ 2 صورتوں میں ہے، ایک تو اس کی تلاوت کی جاوے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی وجہ سے بعض لوگوں کو درجات عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ ان کو چمکا دیتا ہے، وہ روشن ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، ان کی آخرت بھی بن جاتی ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہیں دوسرے لوگوں کو اسی قرآن پاک کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے؟ پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب؟
کہ جو اس قرآن پاک کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں. دنیا بھی ان کی بن جاتی ہے جیسے صحابہ کرام، دنیا بن گئی ان کی، آخرت تو ہے ہی ان کی، آخرت بھی بن گئی. اور انہی کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو قرآن پاک سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے ہدایت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس کا انکار کر کے یا اس کو جھٹلا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ حروف مقطعات ہے، یہ پڑھنے کے لیے پڑھیں اور اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ویسے سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس میں 40 رکوع ہے. کتنے رکوع ہے؟ 40 رکوع ہے. ہمارے یہاں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے. کیا ٹرینڈ چلا ہے؟ کہ بھئی نیا گھر ہو یا نئی دکان ہو تو بولے اس میں 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھا دو. اب خود تو پڑھیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ مسجد کے امام صاحب کو بتائیں گے بھائی آپ ہمارے یہاں پڑھ لو گے. مسجد کے امام صاحب کو بولیں گے کہ بھائی آپ کو مہینے کے اتنے مل جائیں گے یا اتنے مل جائیں گے، اور بولے تو جائز ہی نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت پر پیسہ لینا، پیسہ دینا جائز. اب آپ مکان اور دکان کی خیر و برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھا رہے ہو، لیکن ساتھ میں کون سا کام کر رہے ہو؟ حرام کام کر رہے ہو. اس سے احتراز ہونا چاہیے. دوسری بات، یقیناً سورہ بقرہ کی تلاوت سے فائدہ ہے. یقیناً سورہ بقرہ کی تلاوت میں اور اس کے اسرار اور رموز میں اللہ رب العزت نے بڑے فوائد پوشیدہ رکھے، لیکن وہ تب ہے جب کہ اس کو دل سے پڑھا جائے. نیت خالص ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے. ورنہ تو قرآن پاک کے پڑھنے والے سینکڑوں لوگ پڑے ہوئے دنیا کے اندر، لیکن ان کی تلاوت کی وجہ سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ بہت اچھا لہجہ ہے، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصود کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ان کا مقصود دنیا کمانا، دنیا کی واہواہی حاصل کرنا، لوگ ان کو داد دے، لوگ ان کے لیے بخشش کرے، لوگ یہ کرے وہ کرے. تو اب ان کی تلاوت اور ان کے پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ نقصان میں پڑ جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے درمیان جو بے احتیاطی پائی جاتی ہے 40 دن والی، ضروری نہیں ہے 40 دن پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فضیلت ثابت ہے، وہ فضیلت کی حد تک. اب وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ خود پڑھ لے گئے نا، آدمی خود پڑھ لے گئے. بھائی آدمی سے زیادہ اپنی زندگی کی حالت کون جانتا ہے؟ امام صاحب تو نہیں جانتے ہوں گے بیچارے، یا حافظ صاحب تو نہیں جانتے ہوں گے ابھی ہم نے کس طریقے سے مکان لیا، کس طریقے سے کس پوزیشن میں ہم نے دکان خریدی، کس پوزیشن میں ہم مکان خریدتے ہیں. تو ہم سے زیادہ دوسرا تھوڑی بندہ جانے گا. تو ہونا بھی چاہیے کہ ہم خود ہی پڑھ لے گئے. جب ہم خود پڑھیں گے اپنی دکان اور اپنے مکان کی حفاظت کے لیے، اپنی روزی میں برکت کے لیے، تو پھر اس کا مزہ الگ ہوگا، اس کی توجہ الگ ہوگی. کہ آدمی دھیان سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اپنے لیے پڑھ رہا ہوں. اب اس میں ڈبل نقصان ہوتا ہے. دوسرے کے پاس پڑھانے میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرا آئے گا پڑھنے کے لیے، اس کے سامنے کیا ہوگا؟ 40 دن کی رقم اس کے سامنے کیا ہوگی؟ اس کا معاوضہ اس کے مد نظر تو یہ ہوگا. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو ہلکا بنا دیا جائے گا. کیا بنا دیا جائے گا؟ ہلکا سمجھا جائے گا. بس کیا ہے کہ کچھ روپیوں کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو داغدار کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے واسطے ہرگز ایسا نہ کریں. اگر کہیں ہو رہا ہے پیار محبت سے سمجھا بجھا کر اس کو دل کے ساتھ پڑھا جائے. اور میں تو کہتا ہوں آدمی خود پڑھ لے نا، چاہے ٹوٹا پھوٹا پڑھے، چاہے کیا کر لے. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے یار آپ مفتی صاحب ہو، آپ پڑھو گے تو آپ کے پڑھنے کا انداز بالکل الگ ہوئے گا. ہم تو یار جاہل آدمی، ہم کہاں پڑھ. ارے بھائی تو جاہل ہے تو ہے، تو بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے. تو جو قرآن پاک اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا وہ تمہارے لیے بھی تو نازل ہوا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہم امت ہے، تم بھی تو اللہ کے نبی کو پڑھو نا. چاہے ایک رکوع پڑھے، چاہے کیا کرے، 40 رکوع پڑھنا ضروری نہیں ہے، چاہے ایک رکوع پڑھے، لیکن آدمی خود پڑھنے کی کوشش کرے. ورنہ تو پھر کیا ہوگا کہ قرآن پاک صرف یہ قرآن خوانی کے لیے رہ جائے گا، اور یہ گھر اور مکان کی اور دکان کی حفاظت کے لیے رہ جائے گا. اور پھر اس کی تلاوت کا جو حق ہے، اس کے سمجھنے اور سمجھانے کا جو حق ہے، وہ پس پشت ڈال دیا جائے گا. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے. اور یہ سورت جو ہے بہت سارے مضامین پر مشتمل ہے. کوئی ایک خاص مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر اس کے تحت بہت سارے مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے.
اور اس صورت کو شروع کرتے ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، اب ہم جو ابتدا کر رہے ہیں، جو یہ کتاب کی آیت نازل کر رہے ہیں یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اصل میں یہودی جو تھے، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وہ مدینہ کے اندر آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور، اس کے اندر یہ پڑھ رکھا تھا کہ ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ تو ان کی تلاش میں یہ لوگ کہاں پہنچے تھے؟ مدینہ المنورہ کے اندر آباد ہو گئے تھے، اطراف کے اندر سب یہ لوگ یہودی تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو وہی بات جیسے پچھلی تفسیر کے اندر وہ بات آئی تھی نا کہ وہ ایک اپنے وہم و گمان کے اندر بات لے کر بیٹھے تھے کہ بھئی آخری نبی کہاں سے ہونا چاہیے؟ ہماری نسل میں سے ہونا چاہیے۔ اور وہ آیا کہاں سے؟ قریش میں سے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوتی تھی، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ بھئی یہ صحیح ہے، لیکن یہ لوگوں کیا کہتے تھے؟ ایمان والوں کو، صحابہ کرام کیا کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو بتا رہے ہیں نا، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، وہ تو کوئی دوسری کتاب ہے، یہ تو سب شک والی کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، جو کہ آگے چل کر یہودیوں کا واقعہ بیان کریں گے اللہ پاک اس کے اندر، اور ان کی عیسائیوں کا اور ان کی خصلتوں کو بیان فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کی تردید کر دی، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور پچھلی کتابوں میں جس کتاب کے بارے میں کہا گیا تھا یہی وہ کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو ان کی بات کو کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ کتاب وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آخری نبی پر نازل ہوئی، لا ریب فیہ، اس کے بارے میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہدایت کی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہدایت، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ عربی جاننے والے تھے کہ نہیں تھے؟ بھئی ابو لہب عربی نہیں جانتا تھا، وہ تو عرب کا ہی رہنے والا تھا نا، عرب کے وہاں پیدا ہوا۔ ابو جہل نہیں جانتا تھا وہ، ابو جہل جانتا تھا، امیہ ابن خلف جانتا تھا، عبداللہ ابن معیط جانتا تھا، ولید بن مغیرہ وہ تو بڑا ماہر سمجھا جاتا، عربی زبان کا ماہر سمجھا جاتا تھا، تو وہ تو قرآن پاک کو سمجھتے تھے، لیکن قرآن پاک ان کے حق میں ہدایت ثابت ہوا نہیں، ثابت ہوا، وہ تو اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے۔ تو اللہ رب العزت یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، ایسے یہودی وہ تو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صفات بیان فرمائی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے اوپر ہم ایسی کتاب نازل کریں گے جو تمام کتابوں کی سردار ہوگی اور وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اللہ نے پہلے بیان کر دیا تھا، انہوں نے پڑھ لیا تھا، انہوں نے اپنے علماء کرام سے اس کو سیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، تو ان کے یہاں تو بالکل واضح کتاب تھی نا، پھر بھی ان کے حق میں یہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ بنا، سبب بنا نہیں۔ تو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تو وہی ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، للمتقین، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا، پھر متقی کون ہے وہ بھی اللہ نے خود ہی بتلا دیا، متقی کون ہے اس کا فیصلہ اللہ نے خود کیا ہے، انسانوں پہ نہیں چھوڑا کہ چلو تم بتا دو متقی کون ہے، تم بتا دو متقی کون ہے، کہ بھئی ہمارے نزدیک تو متقی ہے، وہ بولے ہمارے نزدیک متقی ہے، وہ بولے نہیں ہمارے نزدیک متقی ہے، ورنہ تو یہ خود دعویٰ کر دیں کہ بھئی ہم ہی متقی ہے۔ یہودی کیا کہنے گے پھر کہ بھئی ہم ہی متقی ہے، عیسائی کہ ہم متقی ہے، کفار مکہ کہتے ہیں ہم متقی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے متقی کی صفت بیان فرما دی، متقی کی کیا بیان فرما دی؟ صفت بیان فرما، اور پہلی صفت ایسی بیان فرما دی کہ وہ صفت سنتے ہی کہ یہودی بھی اس میں سے نکل گئے، کفار مکہ بھی نکل گئے، کیونکہ ان کے اندر وہ صفت تھی نہیں۔ وہ کون سی صفت تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر، یعنی جو نظر نہیں آتا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے جو ساتواں کلمہ ہے ایمان مفصل، جو 7 چیزیں بیان کی گئی ہے، وہ سوائے قرآن پاک کے جتنی بھی چیزیں سب غائب ہیں، سب کیا ہے؟ غائب ہے۔ آمنت باللہ، اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا نہیں، وملائکتہ، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں، ورسلہ، رسولوں کو کسی نے دیکھا، بھائی ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، دوسرے لوگوں کو کیا دیکھتے ہم؟ دوسرے نبیوں کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ کتبہ،
ان انبیاء پر جو کتابیں رسالے نازل ہوئے وہ ہم نے دیکھے، صرف قرآن پاک دیکھا. وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا دن تو آنے والا ہے نا، تو ابھی کس طرح دیکھ لیں گے ہم، وہ بھی غائب ہے. اور اسی طریقے سے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے کسی نے دیکھا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بھی غائب ہے. ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، تو مریں گے تو پتہ چلے گا نا، ابھی تو زندہ ہے تو معلوم ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہے؟ غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا. اور یہ صفت کافروں میں نہیں ہے، یہودیوں میں صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے نہیں ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے نمازوں کا تحفہ ملا ہے، تو وہ مذاق بنانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی ہوتا ہوئے گا. اور وہیں کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ تم کو خبر پڑی کہ وہ محمد ہے، وہ تمہارے دوست ہے، وہ ایسا کہتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کون کہتا ہے؟ بولے وہ محمد کہتے ہیں. بولے ہاں وہ یقیناً جا کر آئے. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے پوچھا کون کہتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں وہ جا کر آئے. بولے میں آنکھ بند کر کے کہتا ہوں وہ جا کر آئے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ بالکل سچے ہیں. تو تب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا، صدیق کا لقب ملا ان کو. کس کا لقب ملا؟ یہ ہے غیب. یہ کیا ہے؟ غیب کا یقین کرنا. تو یؤمنون بالغیب، اس کے سب سے پہلے مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، یؤمنون بالغیب. اور دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. کافر نماز کہاں پڑھے گا؟ یہودی نماز کہاں پڑھے گا؟ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ پڑھتا نہیں ہے. تو یہ صفت بھی ان کے اندر یؤمنون بالغیب والی صفت بھی نہیں ہے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ صفت بھی نہیں ہے. اب ذرا ان صفات کے سلسلے میں ہم اپنے اندر بھی غور کرتے چلے جاؤ کہ میرے اندر یہ صفت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر الحمدللہ یہ کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اور اگر کسی صفت میں کمزوری ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے نمبر پہ یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پانچوں وقت کی فرض نمازوں کا کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرتے ہیں. اور ایسے ہی تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ خرچ کرنے کی باری آئی تو زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، صدقے کی باری آئی تو صدقہ دیتے ہیں، للہ کی باری آئی تو للہ. ماں باپ پر خرچ کرنے کی باری ہے تو ماں باپ کہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، بس کیا کرتے ہیں وہ کنجوس نہیں بنتے ہیں. تو مما رزقناہم ينفقون. جبکہ منافقین، کفار اور یہود، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ بڑے کنجوس ہوتے، خرچ کرتے ہی تھے. تو پتا چلا کہ یہ قرآن کا کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو. تیسرے نمبر کی صفت میں مما رزقناہم ينفقون. اور چوتھی صفت بیان فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو یہ قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب یہودی اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں نہیں ہے. تو یہ صفت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. یہ پانچویں صفت ہے. اور چھٹی صفت کیا بیان فرمائی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے سلسلے میں ان کا یقین بالکل کیسا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن پاک کیا ہے؟ اب کفار مکہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کچھ ہے وہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کہیں دوبارہ زندہ ہو تو ہوں گے. وہ بطور اعتراض کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کو جلا دیا جائے گا یا اس کو دفن کر دیا جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں اس کا جسم تو ختم ہو جائے گا نا. جلا دیں گے تو راکھ بن جائے گا اور دفنا دیں گے تو مٹی بن جائے گا. تو وہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا ہم جب ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، چورے چورے ہو جائیں گے، اینا لمبعوثون، تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو آخرت کے سلسلے میں وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا تھے. اللہ رب العزت نے اس کو بھی کہا کہ یہ صفت ان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے. کیا رکھنے والے ہو؟ آخرت پر یقین رکھنے والے ہو کہ جو اللہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ زیادہ آسان ہے. دوبارہ زندہ کرنا پہلے مرتبہ زندہ کرنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیادہ آسان ہے. کیونکہ ایک چیز وجود میں نہ ہو اس کو وجود میں لانا،
اور ایک چیز آلریڈی وجود میں آ چکی ہے تو سیمپل موجود ہے، اب اس کو دوبارہ تیار کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دماغ میں بھی آنے والی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ ان کی ہٹ درمی ہے. کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، نہیں ماننا ہے، ضدی بنا ہے، نہیں ماننا ہے. تو جو دشمنی پر اتر آتے ہیں تو وہ ضد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انکار کر بیٹھتے ہیں. تو کفار مکہ بھی ضد میں تھے، اور یہودی بھی ضد میں تھے، عیسائی بھی ضد میں تھے. وہ قیامت تک ضد میں ہی رہیں گے. اور ضدیوں کو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے، کبھی ان کو ہدایت دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک سے ضد سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے ضدی ہونے سے بچا لے. یہ ضدی بنا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ انانیت اللہ رب العزت کو پسند. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفت صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر فاروق کے سامنے کوئی یوں کہہ دیتا کہ اے عمر کیا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے رخسار کو زمین کے اوپر رگڑنے لگتے کہ عمر کی کیا حیثیت ہے. عمر کچھ بھی نہیں ہے، عمر کچھ بھی نہیں ہے، سب سے بڑا کون ہے کہ اللہ ہے. تو اس لیے ضدی بنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں. اس لیے کسی معاملے کے اندر چاہے ہم حق کے اوپر ہو اور بات جب انانیت کی آئے تو اس کو چھوڑ دو. ضدی مت، جھک جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. کیونکہ ضدی بنا یہودیوں کی صفت ہے، ضدی بنا کافروں کی صفت ہے، ضدی بنا عیسائیوں کی صفت ہے. ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ وہ ضدی ہو. ضدی بنا، چڑچڑا بنا اور انانیت اور عیب سنتین والی جو صفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کو پسند نہیں. تو وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے تعلق سے قرآن پاک نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صفات اللہ رب العزت نے متقیوں کی بیان فرمائی ہے. جن کے اندر یہ صفات ہوگی اللہ رب العزت ان کے حق میں اس کتاب کو کیا بنا دے گا؟ کتاب ہدایت بنا دے گا. اور یہ کتاب ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ہدایت کا سامان بنے گی اور آخرت میں بھی ہدایت کا سامان بنے گی. یہاں تک کہ اگر یہ بندہ قبر میں پہنچ جائے گا، منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، یہ کتاب آ کر کھڑی ہو جائے گی اور یہ کتاب گواہی دے گی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کتاب سفارش کرے گی، رب ذوالجلال اس نے دنیا کے اندر میری حفاظت کی، قبر میں اور حشر میں تو اس کی حفاظت ہے، اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. قرآن پاک کی سفارش کیا کی جائے گی؟ قبول کی جائے گی. اس لیے دوبارہ اس کو سمجھے کہ متقیوں کی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان مضبوط رکھتے ہیں. دوسری صفت بیان فرمائی ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، فرض نماز، واجب نماز، سنت، نوافل، تہجد، یہ سب اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ قائم کرتے ہیں. اور تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے، دبا کے نہیں رکھتے، جمع کر کر کے نہیں رکھتے ہیں. تیسری صفت. چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو بھی اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے سلسلے میں ان کا یقین کیسا ہے؟ بالکل مضبوط اور مستحکم ہے. کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش، کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ان کے ذہن میں. اگر یہ 5 صفتیں ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے کہ یہ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر قائم ہے. اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کیا ہونے والے ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہوا، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ متقی بنا. اور متقی بنانے کے لیے ان 5 صفتوں کا اپنے اندر کیا کر لے، جائزہ لے لے، اور روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اعتبار سے کوئی ایک وقت متعین کر کے ذرا غور و فکر کر لیا کریں کہ بھئی میری 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی عمل یؤمنون بالغیب کے خلاف تو نہیں ہوا، ایمان بالغیب کے خلاف تو نہیں ہوا، یقیمون الصلاۃ، کوئی میری نماز تو نہیں چھوٹی، مما رزقناہم ينفقون، جہاں خرچ کرنے کی باری تھی تو میں نے ہاتھ تو نہیں روکا. بات سمجھ میں آئی؟ اور قرآن پاک کے سلسلے میں میرا عقیدہ مضبوط ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. ایسے ہی آخرت کے سلسلے میں میرا یقین کمزور تو نہیں ہے، یقین مستحکم ہے. یہ 5 صفتوں کا اگر روزانہ جائزہ لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن متقیوں کے صف میں کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہی قرآن پاک ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ اپنے آپ کو کیا بنائیں گے؟ متقی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت قبول اور منظور فرمائے. انشاءاللہ باقی تفسیر آئندہ بدھ کے دن میں. سبحان اللہ.